رسوله الكريم الذي روحه نسخة الأهدية في اللاهوت قلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وهمام الجبروت جسده صورة معاني الملك والملكوت أما بعد قال الله جل شانه في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ربی صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب ہم گناہگاروں کے طبیب دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروراں حامی بے کساں شب اسرا کے دولہ مفخر کائنات زینت وزن کائنات وجہ تخلیق کائنات آنے کائنات جانے جہان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت و با حقیقت صوفی با صفا عاشق حبیب خدا ضیاء مصطفیٰ دامت برکاتہم القدسیہ انتہائی واجب التعظیم سادات کرام علماء ذوی الاحتشام عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم جل شانہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا اور اس دار فانی میں ایک مرتبہ پھر یہ گھڑیاں یہ ساعتیں یہ لمحات عطا فرمائے کہ میلاد پاک کی خوشیاں منانے کا موقع عطا فرمایا دعا ہے اللہ کریم جل جلالہ جب تک ہمیں سانس کی مالا عطا فرمائی ہے آخری سانس تک اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا اور ذکر الہی کرنے والا بنا کر رکھے بلا شبہ اس بات میں شک کوئی نہیں ہے جو تقریر میرے ذہن میں تھی کہ میں نے آپ کو سنانی ہے وہ تو میں بھول گیا وہ بات کہاں کی کہاں نکل گئی اور جو منظر میں نے یہاں دیکھا جو محبت کا انداز دیکھا چونکہ قادری ہوں بار بار میں غوث پاک کی بارگاہ تک میری رسائی پہنچ رہی تھی وہ جو کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ وقت کا بہت بڑا عالم بھی ہو ابن جوزی ہو جو مانتا بھی نہ ہو جو اعتراض بھی کرتا ہو تم کہتے ہو تمہارا پیر بڑا ہے یہ سارا ڈھکوسلا ہے پیر بازی کوئی نہیں ہوتی یہ معاملات کچھ نہیں ہوتے لیکن جب وہ بھی آ جاتا تھا نا جب ایک بار بھی آ گیا اور جب آ کے اس نے سرکار غوث پاک کو دیکھا سنا اور میرے غوث پاک سرکار نے وہ 14 تفاسیر بیان کی جو اس کو آتی تھی پھر اس کے بعد 57 اور بیان کی اور کہا یہ تو کال والوں کی بات تھی اب حال والوں کی بات سناتا ہوں اتنا جملہ کہتا تھا تو
ابن جوزی جیسا بندہ اپنے کپڑے پھاڑ دیے اپنے اور مست ہو گیا. آپ نے کہا یہ آیا تھا چیک کرنے، یہ تو خود مرید ہو گیا. اور پھر ایسا مرید ہوا. آپ ابن قیم کی کتابیں اٹھائیں، وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب تک پھر زندہ رہا ابن جوزی، ساری زندگی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں 11ویں شریف بھیجتا رہا. تو میرا تو یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ جب بندہ کسی گارڈن میں، کسی گلستان میں جاتا ہے نا، تو وہاں صرف موتیے کا پھول نہیں نظر آتا یا صرف گلاب نہیں لگا ہوتا، وہاں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں. وہ گلستان جو میرے مصطفیٰ کریم نے آباد کیا ہے نا، وہاں کہیں پر ہمیں چشتی رنگ نظر آتا ہے، کہیں قادری رنگ نظر آتا ہے، کہیں سہروردی رنگ نظر آتا ہے، کہیں نقشبندی رنگ نظر آتا ہے، اور کہیں پیرارچی سرکار کا رنگ نظر آتا ہے. اور یہ سارے رنگ جو ہیں یہ مدینے والے کے رنگ ہیں. یہ سارے رنگ وہی ہیں جس کو قرآن نے صبغۃ اللہ کہا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ جن کی شان اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، یہ وہی رنگ ہے جو چشتی بھی بانٹ رہے ہیں، نقشبندی بھی بانٹ رہے ہیں، قادری بھی بانٹ رہے ہیں، سہروردی بھی بانٹ رہے ہیں. ہاں انداز علیحدہ ہو سکتا ہے، جیسے پیر صاحب قبلہ فرما رہے تھے نا، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کرنٹ لگاتے ہیں. بات دینے والے پر ہے کہ وہ دیتا کیسے ہے، وہ عطا کیسے کرتا ہے. بات یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے جس انداز سے ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ اسی طریقے سے فیض آگے عطا فرما دیتا ہے. اور پھر آپ خوش قسمت لوگ ہیں. مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ دیکھ کے بھی ہو رہی ہے کہ پیر صاحب قبلہ خود بھی باشرح ہیں اور جو مرید حضرات ہیں وہ بھی باشرح ہیں. اللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں. آج جب ہم دیگر آستانوں پر ہمیں بلایا جاتا ہے، ہم جاتے ہیں، پیران عزاب سے ملاقات ہوتی ہے. مرید کا باشرح ہونا تو بات کی بات ہے نا، پیر بھی باشرح میں نظر نہیں آتے. اور پھر وہ ہمیں دلیل دیتے ہیں جی یہ بھی بات ہے، وہ بھی بات ہے. اور حضرت کی جتنی گفتگو تھی، واللہ یہ رزق میرے سامنے ہے. میرا ذاتی دل یہ تھا کہ حضرت گفتگو کرتے رہتے اور میں سنتا جاتا. حضرت یہی خطاب ہے. خطاب کوئی ایسے بات نہیں ہوتی کہ چڑیاں پکڑنی ہوتی ہیں. خطاب یہی ہوتا ہے. حضرت کی جو گفتگو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے لیے تو سبق ہے ہی، میرے جیسے طالب علم کے لیے بھی اس میں بہت سبق تھا. اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو صحت دے، تندرستی دے. آج پہلی ملاقات ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ روح کا تعلق کوئی پرانا ہے، کوئی روح کا تعلق ہے، کوئی بات ہے. پتہ نہیں میرے بابیاں نے اور اینا دے بابیاں نے کہہ چھڑیا کہ پتر آ رہا میرا. ہن اے او وڈیاں دی کوئی گل ہے یا اینا دی کوئی گل ہے. ہم تو اندھے لوگ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. حضرت صاحب آنکھ والے ہیں، یہ بہترین جانتے ہیں. لیکن سب سے بہتر بات یہ آپ لوگوں کو دیکھ کر آپ میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن میں واللہ کہتا ہوں کہ جب آپ داڑھی مبارک سجا کر دستار سر پہ رکھ کے باہر نکلتے ہیں، یہ میلاد کی خوشیوں کا اعلان پورا سال کر رہے ہو. پورا سال کرتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ مجھے دیکھو، میں وہ ہوں جو عشق مصطفیٰ میں رنگ کے آیا ہوں. میں وہ ہوں جو نسبت والا ہوں. اور میں وہ ہوں جڑا بلجیاں دے لڑ نہیں لگیا، بلکہ لڑ اونا دا لگ پھڑیا میں جنہ دے ہاتھ نو میں پھڑیا ہے تے اونا نے میرا ہاتھ مدینے آلے دے ہتھاں وچ دے چھڑیا ہے. اور حضرت صاحب فرما رہے تھے نا، بات یہ ہے سرکار کی بارگاہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. میں لاہور کا رہنے والا ہوں. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ وہاں ہے. وہاں ایک دور ایک ٹبہ ہے، اسے کہتے ہیں ٹبہ بابا فرید. بابا فرید الدین گنج شکر کا ٹبہ. بابا فرید پاک پتن سے اجوتن شریف سے جب چلتے تھے، آ کے وہاں سے جوتے اتار کر
اپنی کونیوں کے اور ٹخنوں کے بل، گھٹنوں کے بل آپ اس طرح زمین پر رینگتے ہوئے داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا انداز ہے، یہ کیا ملنے کا انداز ہے؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا یہاں فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے میرا قدم کہیں فرشتوں کے قدموں پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تکبیر میلاد النبی، نعرہ حیدری، تکبیر کی مبارک، سونا مرشد زندہ باد. بس بات یہ پیر جو ہوتا ہے نا، پیر پکڑتے کیوں ہیں یہ بھی بات یاد رکھیے. پیر پکڑی پھڑی دا اس لیے نہیں کہ کاروبار چل پے، تے نہ پیر اس لیے پھڑی دا ہے کہ میں بیمار ہاں تے ٹھیک ہو جا. پیر اس لیے پھڑی دا ہے کہ بابا ہاتھ پھڑ تے مدینے والے دے ہتھاں وچ پھڑا چھائے. نقشبندیوں کے امام کی بات سنا دوں، تاجدار چورا شریف خواجہ نور محمد چراہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں خدا رسیدہ بننا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنی معرفت دے دے. فرمایا میری محفل میں آؤ اور میری محفل میں آ کر ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کہہ دو. اگر اللہ کے قریب نہ کر دوں تو مجھے درویش نہ کہنا، مجھے فقیر نہ کہنا. تو تاجدار چوراہی نقشبندیوں کے امام نے اعلان کیا کہ لوگوں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جب ان کے پاس آؤ دل صاف کر کے سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ کہنا تمہارا کام ہے، اللہ کے قریب کرنا ان اللہ والوں کا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا مرشد. اور میں حضرت نے گفتگو میں نے آپ کو بتایا میری تقریر چینج کر دی حضرت صاحب نے. یہ قصور ان کا ہے، میرا نہیں ہے. بس یہ اب آپ اعتراض مجھ پہ نہیں کرنا، اب اعتراض ان پہ کرنا ہے. ویسے میں کہتا ہوں جو میں بات کروں مجھ سے پوچھو، پر آج کی تقریر میں جو اعتراض کرنا ہو بابا جی سے بعد میں پوچھ لینا، میرے سے نہیں پوچھنا آپ نے. ٹھیک ہے؟ اس تقریر کے ذمہ دار یہ ہے، بول میں رہا ہوں، ذمہ دار یہ ہیں. انہوں نے کہا کہ پیر عارضی سرکار کیا فرماتے تھے کہ جو میرا مرید ہوتا ہے، مرید ہوتے ہی میں کیا عطا کرتا ہوں. نہ اینج نہیں اچھی بولو، ایڈی سوکھی جی گل ہے. بینک والے تانوں 10,000 قرضہ دے چھڈن تے اچھی آکھ دیو واہ جی واہ مینوں مل گیا، میرا لون سینکشن ہو گیا. لوکاں نوں دس دیو ایتھے تے ولایت مل رہی، اچھی بولو. جب کوئی سنو پھر میں نے حضرت سے سنا ہے، میں نے حضرت سے یہ سنا ہے، میں پھر بیان کرتا ہوں. حضرت فرما رہے ہیں کہ پیر عارضی سرکار کیا فرماتے تھے، جب کوئی ہمارا بیعت کرتا ہے، مرید ہوتا ہے، سلسلے میں آتا ہے. پیر صاحب میں بدتمیزی کر رہا تو میں بدتمیزی کر رہا کیونکہ اعلیٰ لوگ نے نا، میں کہہ نہیں سکتا. پیر صاحب نے کیا کہا کہ میرا ہاتھ، اور مجھے کہنے دیجئے یہ ان کے خلیفہ ہے نا، تو یہ ہاتھ ان کا تو نہیں ہے، آپ تو نسبت والے ہیں. یہ ہاتھ کیا سمجھتے ہیں پیر صاحب کا ہے؟ نہیں. جب یہ ان کے خلیفہ ہے نا تو پھر یہ ہاتھ ان کا نہیں، یہ ہاتھ ان کا ہے، یہ ہاتھ ان کا ہے. اب جب آپ نے اپنا ہاتھ ان ہاتھوں میں دیا ہے تو یقین کرو کہ میرا مرشد جب مجھے کہتا ہے کہ کیا اللہ تم اللہ کہتے ہو، یہ اللہ کے قریب کر دیں. یہ جو کرنٹ لگتا ہے نا یہ اس قربت کا ہے، یہ اس قرب کا ہے، یہ اس قرب کا ہے، یہ اس قرب کا ہے. کیونکہ جہاں نور زیادہ ہوتا ہے نا وہاں جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. پیر جی میرے فتوا نہ لوا دیا جو مجھے روک چھڈو، میری گل اگے نہ جان دیو، میرے شریعت دے دائرے وچ رہ کے میں گل کرنی ہے. میں آج نہیں ایڈی خاص گلاں میں عام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مجدد پاک نے منع فرمایا ہے. میں رک جانا میں، کیونکہ حضرت نے جڑی گل کر چھڈی ہے نا، چھیڑ چھڈی ہے. مصیبت ہے انہوں بچانا والا کوئی نہیں ہوتا. حضرت جتھے تانوں لے کے جا رہے نا، جڑیاں گلاں کر رہے سن، تے مینوں ایک گل وچ مکتوبات امام ربانی دیاں عبارتاں میرے دماغ وچ آ رہی سن. جدوں تانوں نظر پا کے کرتے سن نا
کہ میں اپنے غوث پاک دی بارگاہ دا منظر نظر آ رہا ہے کہ سرکار غوث پاک آئیں تاکدے سن کہ 70 بندیاں دے دل نکل کے باہر آ جاتے بہت باقی بندے خشیت الہی نال فوت ہو جاندے سن. کوئی شک اصل رنگ یہ دکانا حضرت نے یہی اہل حال کی بارگاہ ہوتی ہے. اہل حال کی بارگاہ میں جب بندہ جاتا ہے کال کی باتیں کال والوں کے لیے ہوتی ہیں, حال کی باتیں حال والوں کے لیے ہوتی ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو جو بزرگ ملے آپ کو شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت کی باتیں بتاتے ہیں, آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں, آپ کو اللہ کی محبت کی باتیں سناتے ہیں. اور پھر دیکھیں نا آج جشن ہے نا, چہرے تے ذرا مسکراہٹ لے آؤ تے پیار نہ لاکھ سبحان اللہ. یہ سنت ہے صحابہ کی, ٹھیک ہے. تے جے میں دلیل نہ دواں تے فائدہ ہے کوئی نہیں, کیونکہ پھر تو آنا صرف پیران تے ساری گل سٹی جانا ہے. نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی, خاتم المحدثین. کتاب کا نام ہے التنویر, یاد رہے گا. چلو اے بول بھی جاؤ تو مجھے فون کر لیا جی. کتاب کا نام التنویر, لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خاتم المحدثین. اور یہ وہ ہیں پھر آیا ہوں اے گل پیرا ملو آئی جے پھر گل انہوں نے میرا دماغ پھر لے گئے حالا میں گل کرنی نہیں سی اور پھر میں پیر ادھر لے چلے جے جنہوں نے 70 واری حضور نو تکے ہیں جال دیا اکھاں 70 واری. تو میں ایک جگہ بیان پیا کرا تو ایک علامہ صاحب نے کہا لگے نہیں 72 واری. میں کہا چلو تہاڈی مان لینے میں کہا میں پڑھیا 70 واری, وہ کہتا نہیں میں پڑھیا 72 واری. میں کہا چلو میں تہاڈی مان لینا. 70 مرتبہ یا 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مدینے کے تاجدار کو دیکھا, وہ لکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقایا ولادتہ بقوم فیستبشرون ویحمدون اس جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حلت لکم شفاعتی. آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ, آہستہ آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ, تھوڑی اور آہستہ آواز کر کے بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے اس لیے نہیں کہنا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے مرشد بیٹھے کہنے نے انہوں ستے کہہ رہے ہیں تو آج تو ساڑھے کو پیر علی بیٹھے نے تو تا میں تانوں کہہ سکنا ذرا پیار کا بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ دیا میں میرے جو گناہگار دے کہن تے بھی آکھو گے تے جنت اس درخت لگ جائے گا, ثواب ملے گا. تے جتھے پیر بیٹھے ہو اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, واللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاجدار چوراہی کا یہ فرمان ہے کہ اللہ والے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ کرے ان کے قدموں کی برکت سے ہم سب کو قرب مصطفیٰ مل گئے, قرب الہی مل گئے. اب سنیے گا جو عربی عبارت پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور دے چاچے دے پتر کزن تے او ہستی کیا علی پیدا نہیں ہوئے. میرے نبی آکھیا چاچی اللہ پتر دے گا تے چاچی نام میرے ابے دے نام دے عبداللہ رکھی تے فیض کی ملیا سب تو بڑا مفسر قرآن ہے, سب تو بڑا مفسر قرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس. کسی ایسے بندے دی گل نہیں جنہوں پڑھنا نہیں آندا, جنہوں پیر صاحب نے فرما رہے سن کہتے تھے قرآن دے قاری بھی بے سورے مل دے نے تے اے او نہیں نے, اے او نے جڑے قرآن دی تفسیر پہ کر دے نے. اچھا کہتے ہیں کانا یحدث ذات یوم فی بیتہ, ایک دن میرے گھر وچ پتہ کہ میں کر رہا سا وقایا ولادتہ, میں واقعہ ولادت سنا رہا سا اپنے گھر وچ. اے خانقاہ مبارک ہے نا, اے بھی حضور دا گھر ہے. پیر کہنے میرا کچھ نہیں ہے, پوچھ لو پیر جی تہاڈی ہے کہن گے نہیں, کیونکہ میں جدوں ادھر تک نہ تا مینوں حضور دا روضہ دسدا ہے یا رسول اللہ دسدا ہے, ادھر تک نہ لبیک یا رسول اللہ دسدا ہے. پیر جی اے ادھر لو درود شریف ادھر بھی ہے, جتھے دیکھو بندیاں نو تکو تا سنت مصطفیٰ دا رنگ تے حقیقت وچ پیر علی دسنا کی چاہندے نے میرے چ مینوں نہ تکو, مینوں نہ تکیا جے. ہن جڑیاں گلاں کر رہے سن انہاں نے میرا نا انجن ایویں سٹارٹ کر چھڈیا
اللہ کرے اوف ہو جائے ادھر میں ٹورا نہ اللہ کرے منو ادھر نہ ٹورن منو ادھر ہی رہن جدھر میں ہے نا کیونکہ انہوں نے جو جھیڑ دیتی ہے نا گل وہ بڑے دوجے پاسے جا رہے ہیں میرے منہ گلاں کڈانا چاہ رہے ہیں تے میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا بس یہ دسی ہے جا رہے ہیں مینوں نہ تکیا جے پیچھے مبارک سرکار نو تکیا جے تے انہاں نو بھی نہ تکیا جے پیچھے مجدد پاک نو تکیا جے تے انہاں نو بھی نہ تکیا جے پیچھے جا کے صدیق باصفا نو تکیا جے تے انہاں نو بھی نہ تکیا جے انہاں جنہاں نو ہاتھ جنہاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتا اس مدینے والے نو تکیا جے ہن سنو اس پہ فتویٰ نہ لگانا یہ حال والوں کی بات ہے یہ خاص بات ہے گو کہ اس پر بھی میں دلائل اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہیں درجنوں دے سکتا ہوں لیکن ان گالا نے میری ادھر مولویاں والی رہن نہیں دیتی میں کراں کی میں ادھر جانا نہیں ہوں ہن صرف پیار والیاں گلاں جی اتن پھر کیا میں پیار والیاں گلاں سنان لگا تھا حضور دے چاچے دے پتر نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے اپنے گھر وچ محفل میلاد سجا بیٹھے نے تے جدوں محفل میلاد ہو رہی سی نا اور پیر صاحب اپنے ایمان نال تک ایک بار تک چہرے تے مسکراہٹ ہے نا تے بار بار کہتی اللہ سبحان اللہ کہہ رہے نا جنی دیر تے بیٹھے سن رہے ہو نا اللہ تانوں نے کی اونچی آکھو یار سبحان اللہ دو وچ کہہ رہے نا یا تسی گواہو انہاں نوں نہیں سی پتہ میں حدیث ہے سنانی ہے انہاں نوں میں دسیا نہیں سی انہاں نوں کی دسنا مینوں آپ نہیں سی پتہ میں تے بیٹھیا میرے ذہن نہیں چاہیے اچھا تے جدوں محفل میلاد ہوندی سی نا حضرت عبداللہ ابن عباس دے گھر بھی قوم ریاکشن کی کردی سی فیستبشرون they are smiling وَيَحْمَدُونَ تے زبان تو اللہ دی حمد بیان کر دے سن حمد کیوں بیان کر دے سن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چار جملے نے منو آخر دو پھر سبحان اللہ تے کہتے ہی ہون کے آج یہ جو پیر صاحب نے محفل میلاد سجائی ہے یہ جو تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ ہے آج 1450 برس بعد یہ آپ کا آستانہ مبارک خان کا مبارک ہے 1450 سال پیچھے چلے جاؤ تو عبداللہ ابن عباس کا گھر تھا آج بیان کرنے والا مجھ جیسا گناہگار ہے تب بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس تھے آج سننے والے آپ عظیم لوگ ہیں اس وقت سننے والے صحابہ کرام تھے آپ کے بھی چہروں پہ مسکراہٹ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ وہ بھی سبحان اللہ کہیں آپ بھی سبحان اللہ کہیں اور جب ایسا ماحول سج گیا علامہ صاحب پھر کیا ہوا اذ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حمزہ زیر زائز یہ آپ کا انگریزی والا عز نہیں ہے یہ مولویوں والا عربی والا عز ہے عید کا مطلب ہوتا ہے اچانک یکایک سڈنلی اچانک سے جاء النبی ہون اپنے منو نہ تکو ہون اپنے پیر نو تکو ہون پیر صاحب نو تکو کیونکہ ہون تسی جے لے سکدے ہو تے لے لو کیونکہ بارش تے وس دی ہے اگوں زمین تے وے ہون میں تانوں کہاں گا تسی اپنے پیر صاحب نو تکنا ہے تے اے میری گل سننی ہے کنا نال پر تکنا پیراں نو ہے اینا کولو تانوں مل جانا جے عید میں بھی اس پیار نال ہی ہون پیراں نو تک گیا گل کرن لگا میں تانوں میں بھی نہیں تکدا اللہ کرے اے تانوں ہی دے چھڈن تے مینوں بھی مل جائے پردہ میرے اگوں بھی ہٹ جائے تے تہاڈے اگوں بھی ہٹ جائے میلاد دی محفل سجائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر اج پیرا نے اپنے آستانے تے خانقاہ تے اودو بھی میلاد دا موضوع اج بھی میلاد دا موضوع قوم اودو بھی خوشیاں منا رہی سی اج بھی منا رہی ہے سبحان اللہ اودو بھی کہہ رہی سی اج بھی کہہ رہی ہے تے اودو کی ہویا جدوں اج دی میلاد دی محفل سجی اذ جاء النبی اچانک آقا آ گئے اچانک کملی والے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے دعا کرو آج جدو آن اکھا کو پردے اٹھ جا اس جان نبیو اچانک کملی والے آ گئے یار ملاک جو ہمیشہ کل بیک ایڈا ہولا نہیں اے گل بڑی خاص ہے اللہ واسطے اس گل نو سمجھ لیا جے پہلے نہیں آئے حضور سبحان اللہ
آگ چھڑو سبحان اللہ، اور آگ چھڑو سبحان اللہ۔ اچھا پہلے حضور نہیں آئے حضرت عبداللہ دے کار، پر جدو میلاد دی محفل سجائی ادو عز جان نبی اچانک شیڈیول وچ نہیں سی ہے، عز دستا پیا حمزہ زیر سا عز اینا کو میں پڑھیا دو کو لفظ کہ جیڑے میں پکی گال کراں گا، ایرے تے کوئی گال کرے گا نا تو سر اورا کھاواں گا جو میرا کھائے گا، لیکن میں انہاں واسطے نہیں، میں تہاڈے واسطے خاص گال کرنا گا، میں اللہ جاندا جے تہاڈے لئی کراں۔ عز شیڈیول وچ نہیں سی آنا، اچانک آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہو؟ سونیا تسی تے لاجپال ہو، کام ہی بڑے نے تہاڈے۔ فرمایا تو تکدا نہیں میرے غلام نے میلاد دی بزم سجائی ہے تے قوم نے خوشیاں منائی ہیں، سبحان اللہ آخرے نے، تو جدو انج ہوئے تے میں نام میں کہ سونے خاص ہی ہوتا لئی آخیا تاکنا از جان نبیو مطلق نے تے مطلق دا اطلاق ہر جوستے میں، میں کیا مولوی آنی گالے احسان کر دو، کہندے نے احسان ہے وے عبداللہ ابن عباس سجا رہا سی تو دے کہر آیا ماں قیامت تک جیڑا جیڑا سجائے گا اتھے جاواں گا۔ عز جان نبیو اچانک آقا آ گئے، آقا نے آ کے این کیا ہوئے ہے کہ لگے ہو تانو کوئی کام نہیں، اے کہ شیر کے بدت ہے، اے کڑے کمانو لگے ہو، ٹائم ضائع کر دے ہو، باہر جاؤ ٹیکسیاں چلاؤ ہوٹل چلاؤ ریسٹورنٹ تے کام کرو، انہوں نہیں تسی جو کر دے ہو سنو میں کی کرنا، تسی میری آمد تے خوشی منائیے۔ قالا محبوب بولے، محبوب بولے، اللہ دا نبی بول لیا، تے اللہ دا نبی جدو بولتا ہے نا تے ناصر شاہ پنجابی دا شاعر کہندا ہے شولہ جی میں آگ تے تندور وچ بولدا، گل سمجھ لگی جے کہ نہیں؟ شولہ جی میں آگ تے تندور وچ بولدا تے ذائقہ مٹھائی والا کھجور وچ بولدا تے نور دا جمال سارا نور وچ بولدا تے حور دا جمال سارا حور وچ بولدا تے فیض بابے بھلے دا قصور وچ بولدا ناصرہ محققہ محدثہ دا فیصلہ تے رب جدو بولدا حضور وچ بولدا۔ اور محبوب کی بولیا فرمایا حلت لکم شفاعتی، او میرا میلاد منانا لے ہو تاڑی شفاعت میں محمد تے حلال ہے۔ اے جڑے پیران نے تانوں کام لایا نا کہ میلاد مناؤ میلاد مناؤ، علامہ صاحب نے بلایا ہے، منوں حکم فرمایا ہے، دوست آئے نے پٹر برات ہو، کوئی کدھروں دوروں دراز تو آئے نے، پیر جی کیوں کر دے ہو؟ کہنے لگے چپ کر، انہوں میں محبوب دی گلی چ بھی لے کے جانا ہے تے محبوب کو شفاعت نہیں کرنا۔ میں پہلے کی کہہ رہے سن کہ میں مدینے بیٹھا سا کہ میں کہا میں کلا کیوں ہے خیر ونڈا، میں اپنے غلاماں نوں بھی ہے خیر ونڈا، میں کلا نہیں میں اپنے مریداں نوں بھی تحفہ، میں روکنا نہیں میں عطا کرنا ہے۔ پیر جی میلاد کیوں منا رہے ہو؟ کہنے لگے چپ کر تینوں نہیں پتا، ہاتھ پھاڑ کے جوڑ دیتا ہے ذرا شفاعت بھی کروا لین دے حضور کو۔ بس ہن میلاد سنو ایک حدیث تے بس میری تقریر ختم۔ پیران تک دیو صحابہ بھی ایجی بیٹھے ہوئے سن تو مدینے دے تاجدار نو تک رہے سن، ایک صحابی اٹھے نا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے سونے ایک سوال کرنا ہے، پوچھا کی؟ کہنے لگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھوں نے سبحان اللہ اور پیار اللہ کو سبحان اللہ، خوشی پڑھ لو ایک بار الصلاۃ والسلام۔ کیا لگے تسی تو پہلی محفل چ تے میں چوتھی محفل چ ترے تقریراں میں کر کے آیا تے چوتھی میں کرن لگا، پر اے میں انہیں جے کر رہا پیر میرے کو کروا رہے ہیں۔ ہن سنیا جی کہنے لگے سونے اللہ نے سب تو پہلا کیڑی شے نو بنایا؟ سب تو پہلا کیڑی شے بنائی؟ او کیڑی شے سی جڑی پہلی مخلوق ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ذرا سوچو نا، کوئی حضرت صاحب کو لائے کہ جناب علامہ عبدالرشید صاحب نے ملنا ہے، کوئی پیر صاحب کو لائے تو باہروں آ کے کہ حضرت وہ ایتھے نا پیرا آرچی سرکار دے خلیفہ صاحب نے جڑے ایتھے فیض ونڈ رہے نے مجدد پاک دا بھی تے پیرا آرچی سرکار دا بھی، میں انہاں نوں ملنا ہے۔ پیر صاحب تھوڑا جہا مسکران گے، تھوڑا جہا شرمان گے، سر میں چکان کے آخر میں فقیر ہی ہے وہ، فقیر ہی ہے وہ جن کی ڈیوٹی لگی ہے، فقیر ہی ہے وہ، انداز نہ شرما کے، کیونکہ مومن جیڑا نا با حیا ہونا ہے نا، الحیاء من الایمان، ایمان وچوں ہے حیا۔ اچھا اینج کہن گے ہن سوال جنوں کیتا جا رہا ہے جس ہستی نوں کہ خود جواب نے نبی پاک کی بولے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر جب اللہ نے کارخانہ قدرت کو بنانا چاہا، جب اللہ نے زمین و زمان کو بنانا چاہا، جب اللہ نے مکین و مکان کو بنانا چاہا، جب اللہ نے این و آن کو بنانا چاہا، جب اللہ نے چنین و چنا کو بنانا چاہا، جب اللہ نے جمادات کو بنانا چاہا، جب اللہ نے نباتات کو بنانا چاہا، جب اللہ نے حشرات کو بنانا چاہا، جب اللہ نے ملکوت کو بنانا چاہا، جب اللہ نے دریاؤں کی روانی بنانی چاہی، جب اللہ نے کواکب آسمانی بنانے چاہے، سیاروں کے نظام بنانے چاہے، ستاروں کے چھڑمٹ بنانے چاہے، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جدو کوئی شے ہوئے کسے تھا تے ہوندی ہے، اے پگڑی ہے میرے سر تے، اے مائک سٹینڈ تے، سٹینڈ ہے زمین تے، سونے اللہ تعالیٰ بنایا تے رکھیا کتھے، کتھے رکھیا، کتھے رکھیا؟ عارف عمل چلو گے نا تو گل بڑی اگے نکل جائے گی۔ کتھے رکھیا؟ کسی آکھا لوج، کسی آکھا قلم وچ، بنا چکا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ۔ فرمایا جابر جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، نہ لو تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ نار تھا، نہ جن تھا، نہ بشر تھا، نہ ای تھا، نہ آ تھا، نہ چنی تھا، نہ چنا تھا، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ زمینیں تھی، نہ آسمان تھے، نہ سیاروں کے چھربٹ، نہ ستاروں کے چھربٹ، نہ مشرق نہ مغرب، نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ جب تھا، نہ کب تھا، ارے جب تھا بھی نہ تھا، خدا تھا ایک مدینے والا مصطفیٰ ہے، وہ بھی اول ہے، یہ بھی اول، مگر فرق یہ ہے وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول، وہ پڑھانے میں اول، یہ پڑھنے میں اول، وہ سکھانے میں اول، یہ سیکھنے میں اول، وہ دینے میں اول، یہ لینے میں اول، وہ مسجود ہونے میں اول، یہ ساجد ہونے میں اول، وہ معبود ہونے میں اول، یہ عابد ہونے میں اول، وہ محمود ہونے میں اول، یہ محمد ہونے میں اول۔ اب یہ نور بنا دیا تو اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجنے کے لیے 12 ربیع النور تک، سنو نسبت والو، تم نسبت والو ہو، مجھے یقین ہے کہ اس کو توجہ سے سنو گے۔ پیر صاحب کے پاس آ کے شجرہ پڑھتے ہو نا، سنتے ہو نا اپنے شجرہ، سنتے ہو نا، پڑھتے ہو نا، تو شجرہ کیوں پڑھاتے ہیں پیر؟ پیر فرماتے ہیں جب تم شجرہ پڑھتے ہو نا تو سارے شجرے والے پیر آ جاتے ہیں، بزرگوں کی روح متوجہ ہو جاتی ہے، تمہارے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور 3-4 نا جڑے کہندے ہو نا، وہ 4 نامان والے طاقت ہیں، ایک ہے چشتیوں کا شجرہ، ایک ہے قادریوں کا، ایک نقشبندیوں کا، سہروردیوں کا۔ آؤ میں تمہیں مدینے والے کا شجرہ سناؤں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پشت میں نے نبی کا نور رکھ دیا، فرشتے ان کے پیچھے پیچھے، یہ نور اماں ابا کے شکم میں آیا، فرشتے ان کے پیچھے پیچھے، یہ نور حضرت شیش میں آیا، حضرت شیش سے حضرت انوش میں آیا، حضرت انوش سے حضرت کینان میں آیا، حضرت کینان سے حضرت مراحین میں آیا، حضرت مراحین سے حضرت اسماعیل سراوج میں آیا۔ یہ نور چلتا چلتا پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا 40,000 نبیوں کے بابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں آیا۔
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे नाबिद के बेटे यारिब के बेटे यशब के बेटे तारुख के बेटे उदद के बेटे अदनान के बेटे महाद के बेटे निसार के बेटे मुदीर के बेटे इलियास के बेटे मुदीरका के बेटे खुसैमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फेर के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे कल्लाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुतलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नूर पाक रहमों से पाक पुश्तों में मुंतकिल होता हुआ दुनिया में आया, हर शय ने खुशी मनाई। यही वजह है कि आज हमने खुशी मनाई। अल्लाह ये खुशी हम सबको सारी जिंदगी मनाने की तौफीक अता फरमाए और इन बुजुर्गों के कदमों से लिपट कर रहने की तौफीक अता फरमाए जो हमें मुस्तफ़ा से जोड़ रहे। अल्लाह हर वो आस्ताना सलामत रखे जो आस्ताना मुस्तफ़ा से जोड़ता है। और मैं हर बंदे की अपनी बिसात है, मुँह तो अंधा, फिर भी जो नजर आता है जितना वो यही देखा है। यहाँ शरीयत का रंग भी नजर आया, तरीकत का रंग भी नजर आया। दिल से दुआ करता हूँ ये आस्ताना सलामत रहे, इस आस्ताने का फैज़ सलामत रहे। और हजरत से बस यही गुजारिश करूँगा, मैंने पहले भी अर्ज किया, मिठाई हलवाई से ली जाती है, जूते वाले से जूता लिया जाता है, कपड़े वाले से कपड़े को लिया जाता है, अल्लाह वालों से अल्लाह को मांगा जाता है। और अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।